ایک مرتبہ کوفہ میں سرخ آندھی آئی تو ایک شخص آیا، اس کا تکیہ کلام ہی یہ تھا کہ عبداللہ بن مسعود قیامت آ گئی ہے۔ وہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ٹیک لگائے ہوئے تھے، یہ بات سنتے ہی اٹھ کر بیٹھ گئے۔ پھر کہنے لگے قیامت نہیں آئے گی، یہاں تک کہ نہ میراث کی تقسیم ہوگی نہ غنیمت حاصل ہونے کی خوشی۔ پھر انہوں نے اس طرح ہاتھ کا اشارہ کیا، اس کا رخ شام کی طرف اشارہ کیا اور کہا، دشمن غیر مسلم اہل اسلام کے خلاف اکٹھے ہو جائیں گے اور اہل اسلام ان کے مقابلے کے لیے اکٹھے ہو جائیں گے۔ میں نے کہا، آپ کی مراد رومیوں عیسائیوں سے ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ پھر کہا، تمہاری اس جنگ کے زمانے میں بہت زیادہ پلٹ پلٹ کر حملے ہوں گے، مسلمان موت کی شرط قبول کرنے والے دستے آگے بھیجیں گے کہ وہ غلبہ حاصل کیے بغیر واپس نہ ہوں، وہیں اپنی جانیں دے دیں گے۔ پھر وہ سب جنگ کریں گے حتیٰ کہ رات درمیان میں حائل ہو جائے گی، یہ لوگ بھی واپس ہو جائیں گے اور وہ بھی، دونوں میں سے کسی کو غلبہ حاصل نہ ہوگا، اور موت کی شرط پر جانے والے سب ختم ہو جائیں گے۔ پھر مسلمان موت کی شرط پر جانے والے دوسرے دستے کو آگے کریں گے کہ وہ غالب آئے بغیر واپس نہ آئیں گے۔ پھر دونوں فریق جنگ کریں گے یہاں تک کہ ان کے درمیان رات حائل ہو جائے گی، یہ بھی واپس ہو جائیں گے، وہ بھی، کوئی بھی غالب نہیں آیا ہوگا اور موت کی شرط پر جانے والے ختم ہو جائیں گے۔ پھر مسلمان موت کے طلبگاروں کا دستہ آگے کریں گے اور شام تک کی جنگ کریں گے، پھر یہ بھی واپس ہو جائیں گے اور وہ بھی، کوئی بھی غالب نہیں آیا ہوگا اور موت کے طلبگار ختم ہو جائیں گے۔ جب چوتھا دن ہوگا تو باقی تمام اہل اسلام ان کے خلاف اکٹھے ہوں گے، اللہ تعالیٰ جنگ کے چکر کو ان کافروں کے خلاف کر دے گا، وہ سخت خون ریز جنگ کریں گے۔ انہوں نے یا تو یہ الفاظ کہے، اس کی مثال نہیں دیکھی گئی ہوگی، یہاں تک کہ پرندہ ان کے پہلوؤں سے گزرے گا، وہ ان سے جوں ہی گزرے گا مر کر گر جائے گا۔ ہوا بھی اتنی زہریلی ہو جائے گی کہ باپ کی اولاد اپنی گنتی کرے گی، جو 100 تھے ان میں سے ایک کے سوا کوئی نہ بچا ہوگا۔ اب وہ کس نعمت پر خوش ہوں گے اور کیسا ورثہ کن وارثوں میں تقسیم کریں گے؟ وہ اسی حالت میں ہوں گے کہ ایک نئی مصیبت کے بارے میں سنیں گے جو اس سے بھی بڑی ہوگی۔ ان تک یہ زوردار پکار پہنچے گی کہ دجال ان کے پیچھے ان کے بال بچوں تک پہنچ گیا ہے، ان کے ہاتھوں میں جو ہوگا سب کچھ پھینک دیں گے اور تیزی سے آئیں گے اور 10 جاسوس شہ سوار آگے بھیجیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں ان کے اور ان کے آبا کے نام، ان کے گھوڑوں، سواریوں کے رنگ تک پہچانتا ہوں، وہ اس وقت روئے زمین پر بہتر شہ سوار ہوں گے، یا فرمایا روئے زمین کے بہترین شہ سواروں میں سے ہوں گے۔